بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ایک ایسے علاقے کی جس کے بارے میں ایک ایسے ملک کی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جب اسے پریکٹیکلی دیکھا جائے، پریکٹیکلی گیج کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ملک کے صوبے یا ریاست میں رہنے والے لوگ اس ملک کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، فاشسٹ رجیم ہے، اس سے محفوظ نہیں ہیں. وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں اپنے مطالبات کرنے کے لیے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر ٹیئر گیس اور ڈرونز کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. اگر اس وقت ہندوستان کے حوالے سے بات کر لی جائے تو کسان جو ہیں وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے وہ اس کو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. انہیں دلی میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ کسان انڈیا کے کسان ہیں، یہ کسان ہندوستانی شہریت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے مطالبات کے اوپر کوئی غور و خوض نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہریانہ پولیس کی جانب سے ایک کسان کو ہلاک بھی کر دیا گیا، گولیاں مار کر، اسٹریٹ فائرز کر کے ہلاک بھی کر دیا گیا. اور کسان کیا مانگ رہے ہیں؟ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منیمم سپورٹ پرائس ملے. کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سال میں 200 دن کے عوض جو ہے وہ معاوضہ بھی ادا کیا جائے. کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لونز جو ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے اوپر مودی سرکار نے معاشی طور پر اتنے زیادہ برڈن ڈال دیا ہوا ہے کہ اب ہم آگے فردر ان لونز کو کیری نہیں کر سکتے. کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے مارچ کے اندر یہ جو لانگ مارچ ان کا کسانوں کا ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے اپنے بلز واپس لیے تھے مودی نے، اس میں جو کیسز بنائے گئے تھے وہ کیسز واپس لیے جائیں. کسی ملک میں، کسی مہذب ملک میں، کسی جمہوری اقدار کے حامل ملک میں کیا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے، اپنے جائز مطالبات منگوانے کے لیے، منوانے کے لیے وہ باہر نکلے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے کہ اسے اسٹریٹ گولیاں ماری جائیں؟ یہ ذرا اس پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ اسے ایک رنگ دینا کہ ان سب کو پاکستان سپانسر کر رہا ہے، ان سب کو خالستانی سپانسر کر رہے ہیں. یہ کس قدر اس ملک کی کمزوری کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی ان کے اوپر افتاد آن پڑتی ہے تو ڈائریکٹلی وہ پاکستان کھاٹ کھیلنے کے لیے وہ کوئی ایک پل کا بھی ڈیلے نہیں کرتے. اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں اسد محمود صاحب نے، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں. عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کشمیری رہنما ہیں. نائلہ چوہان صاحبہ ایکسیلنسی، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی بھی اور ایکس ایمبیسڈر بھی ہیں. میم بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت میں مودی سرکار کی تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود کسانوں کا دلی چلو مارچ جاری ہے. بھارت سرکار انہیں روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن کسان پرعزم ہیں کہ وہ بی جے پی کو ایک بار پھر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے. بھارتی حکومت نے کئی بار کسانوں کے ساتھ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا، لیکن کسانوں نے تمام پیشکشیں ٹھکرا دی. ان کا کہنا ہے کہ مودی سرکار اپنے وعدے پورے کرے، منیمم سپورٹ پرائس پر فصلوں کی خریداری کی ضمانت دے اور کسانوں پر درج کالے مقدمات ختم کیے جائیں. پنجاب ہریانہ بارڈر، راجستھان اور دلی میدان جنگ میں تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن مودی سرکار پھر بھی کسانوں کے دلی چلو مارچ کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے. میں سوالوں کا آغاز کرتا ہوں. اسد محمود صاحب بھی فرمائیے گا، کیوں نہیں آنے دیتے کسانوں کو دلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہندوستان کے اپنے کسان ہیں، انڈینز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو نا، ان کا آلموسٹ ایک سال انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا 2020 کے اندر، اور 2021 کے اندر پھر پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نریندر مودی کی حکومت بی جے پی کو بیسیکلی گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور جتنے بھی مطالبات ان کو تسلیم کرنا پڑے. اس وقت میں اگر انڈیا کی سچویشن کو آپ دیکھیں تو نریندر مودی کو کسی طرح کی کوئی اپوزیشن از انیفیکٹڈ. 2 مہینے کے بعد ان کے الیکشن، مئی میں الیکشن آ رہے ہیں، اسی مہینے میں وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹس کا. اور یہ افتاد کہہ سکتے ہیں آپ پڑھیے، آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسانوں کا بہت بڑا، ہریانہ کا آپ نے تذکرہ کیا، پنجاب کا تذکرہ کیا، دونوں بہت بڑی ریاستیں ہیں جو کہ انڈیا کی جتنی بھی کھانے پینے کی رکاوٹ ہے، چاول کی، گندم کی اور باقی ساری چیز کی، یہ پورا کرتے ہیں. سو کسانوں نے اس وقت اپنے مطالبات ایک لحاظ سے منوا لیے. اب 3 سال کے بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ جی وہ پھر نکلے کہ نہیں، اب ہماری وہ جو آپ نے 2-3 چیزیں بتائیں
کہ جی ہماری سپورٹ پرائس وہ کہہ رہے ہیں ہم سے وعدے کیے گئے تھے اس وقت، وہ وعدے پورے کریں، وہ ایک کمیشن کی رپورٹ تھی، اس کو آپ امپلیمنٹیشن کریں۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا جی کہ 25% جو ہے آپ اس کی ریٹس کو انکریز کریں، ویجز کو ایک لحاظ سے انکریز کریں، اور وہ تو کیا نہیں ڈیفینیٹلی۔ ابھی دیکھیں نا، کبھی ہم سوچتے تھے ڈرونز ہوتے تھے نارمل لوگوں کی پکچریں لینے کے لیے، اب تو ڈرونز اتنا آگے چلے گئے ہیں، اور انڈیا تو کام ہی بیسیکلی، اور نریندر مودی کی بات کریں وہ نیگیٹیوٹی پہ کرتا ہے، کہ اس نے ڈرون استعمال کیے، ٹیئر گیسز کے لیے استعمال کیے، ایک کسان کو بھی انہوں نے ایک لحاظ سے ہلاک کر دیا، تو اس کا کیا ہوا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہ فردر ایک لحاظ سے پریشر ان کے اوپر بلڈ ہونا شروع ہوا ہے۔ بٹ ہوا یہ کہ جب لاسٹ ٹائم یہ انسیڈنٹ ہوا، یہ ان کا احتجاج ہوا تھا، تو بی جے پی یا ان کی حکومت اتنی اس طریقے سے تیار نہیں تھی۔ اب ان کو بڑا کلیئر ریزسٹنس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک لحاظ سے رائٹ فرام دی بگننگ ان کو دی ہے۔ ایک تو دونوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا، ہریانہ اور پنجاب والوں کو، ایک وہ جہاں پر انہوں نے اکٹھے ہونا تھا، اور پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے۔ جی بالکل۔ سو واٹ آئی سے کہ اب اس وقت میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر پریشانی ہے بی جے پی کی، تو وہ یہی ہے کہ ان کو کنٹین کیسے کرنا ہے۔ تو ایک اس فاشسٹ رجیم، یہ بھی اب کہنے کی بات ہے کہ آلموسٹ 29 بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے بی جے پی کی حکومت یہ لوگوں کو سستا آٹا اور گندم ایک لحاظ سے یا چاول دینے کے لیے۔ تو واٹ وی سے کہ اب ان کو یہ ایک تھریٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے جا رہی ہے، اپوزیشن ایک لحاظ سے اس کا فائدہ اٹھائے گی، تو نریندر مودی آئی کین فور سیز کہ ان کو ہر صورت میں اس موومنٹ کو وہ کرپل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ادروائز ان کا جو ہولڈ ایک لحاظ سے مافیا کی شکل کے اندر موجود ہے انڈیا کے اندر، تو یہ دونوں ریاستوں کو بھلے وہ اب کسی صورت کے اندر بھی کنٹین کریں گے، لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسان بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہاں اگر ان کچھ جو اسپلنٹر گروپ ہیں جو کہ اس سے پہلے بڑے ایفیکٹو اور ایکٹیو تھے 2020 کے اندر، کچھ کو آپ ذرا سائٹ پہ دیکھتے ہیں، اگر تو یہ دو بڑے اتحادوں نے جوائن کیا ہے جو یقیناً بالکل، تو اگر یہ یونائٹ ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، پھر تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی مودی گورنمنٹ کہ ان کی آگے اسٹے کر سکے۔ یس دے ول ریچ آؤٹ ٹو دہلی، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دے ہیو ٹو، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو کسی صورت کے اندر بھی میٹ کرنے پڑے گا، اور جو پرومسز انہوں نے ان کے ساتھ کیے تھے وہ ان کو میرا خیال ہے ایفا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایکسیلنسی نائرہ چوہان صاحبہ، آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ مودی سرکار نے جو کسان ہیں ان کو وہ دلی کے اندر نہیں آنے دے رہے، ان سے بات چیت بھی وہ رسمی سی ہیں، جسے ایسی بات چیت جسے وہ مانا نہ جا سکے۔ کیا چہرہ جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا کا اور اس سب سے بڑی دعویدار جمہوریت کا؟ دیکھیے، یہ تو ان کی جو اندر کی غلاظت ہے اب وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ پہلے بھی آپ یہ 2020 اور 21 میں جب پروٹیسٹ ہوئے تھے تو اس وقت بھی دنیا نے نوٹس لیا تھا کہ کس طرح سے مودی رجیم نے ظلم ڈھائے ان کسانوں پہ، کیونکہ وہ اپنا حق مار رہے تھے۔ ابھی بھی جیسے ذکر ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ 1800 ایکڑ فارم لینڈ جو ہے وہ حکومت نے قبضہ کر لی ہے، اور ان کو انفیئر کمپنسیشن دی، ان کو ان کے حق نہیں دیے گئے، ان کو سٹائفل کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف ڈرونز انہوں نے مطلب سمجھے کہ 250 سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے، ٹیئر گیس، لاٹھی چارج، ڈیٹینشن بلٹ مار رہے ہیں لوگوں کو۔ تو اب جو فارم لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی حکومت کو انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ وہ جو ستم ڈھا رہے ہیں اس کے وہ ریسپانسبل ہوں گے فار دا کانسیکوینسز، اور ایٹ انٹرنیشنل لیول بھی دا ورلڈ از واچنگ۔ تو یہ مودی ابھی ڈیسپریٹ ہے، بیکاز آپ دیکھیے کہ اگر آٹا سستا یہ وہ نہیں کرتا تو اس کا ووٹ بینک افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ووٹ بینک کی خاطر کسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور یہ جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سو کال، جیسا آپ نے کہا سو کال لارجسٹ ڈیموکریسی سیکولر اسٹیٹ، یہ تو فنڈامنٹل اسٹیٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک ضمنی سا سوال بھی لے لیجئے گا کہ یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے ایکسیلنسی کہ جب بھی ایک جینون وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے انڈیا کے اندر تو پھر جواب میں کچھ اور انہیں سوچتا نہیں تو پاکستان کارڈ یہ کھیلتے ہیں؟ یہ تو ان کی کمزوری ہے نا جی، یہ ان کی کمزوری، بیکاز ہندوتوا کیا ہے، یہ ایکسٹریم ہندو فنڈامنٹلسٹ
وائلنٹ پارٹی ہے جو کہ کسی اور مذہب کو بلیمش کر کے اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی کوشش میں مسلمانوں پہ، مائنورٹیز پہ، اور پھر پاکستان تو ان کے لیے ایک بہت آسان وہ بیشنگ ہے نا، جس سے وہ اپنا ووٹ بینک سیکیور کرتے ہیں، اور اسی طرح کی جنونی ہے ان کے جو ووٹرز بھی ہیں۔ میں عبدالحمید آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائے گا ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن، جس طریقے سے کشمیریوں کو اتنے عرصے سے کرب کیا جا رہا ہے، کیا وہی ماڈلز اب جو ہیں وہ پنجاب میں انڈین کسانوں کے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں؟ انٹرنیٹ بند، باقی جو قدریں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو مودی کی کسان کش پالیسیاں ہیں اس نے اب بھارت کی معیشت کی تباہی کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جب مودی نے پارلیمنٹ کے اندر زرعی قوانین کے حوالے سے ایک بل پاس کیا، اس وقت اسے کوئی مضبوط اپوزیشن بھی وہاں نہیں تھی، اور اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اپوزیشن سے بھی زیادہ کسانوں کے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ وہیں جب مودی نے یہ کیا پاس، تو اس کے بعد سکھ اور خاص کر کسان یو پی سے، ہریانہ سے، پنجاب سے نکلے۔ حالانکہ ہندوستان کی جو ریاست ہے 80% اناج فصلیں جو ہے نا یہ دے کر ہندوستان کو جو ہے نا وہ اس سے فائدے میں لاتی ہے تاکہ وہاں پر معیشت چلے۔ 80% ہے یہ۔ اچھا، اب سکھوں کے مطالبات بھی کوئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کو مانا نہ جائے، اگرچہ مودی نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی پالیسی ہے کہ جو بیمہ پالیسی ہے اس کو وسیع تر کیا جائے۔ اب سیلاب آتا ہے، بارشیں آتی ہے یا گرمی ہوتی ہے، اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں گورنمنٹ ہمیں معاوضہ دے، مالی معاونت کرے، سبسڈی دے۔ چلیں یہ تو وہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی نا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اب اب یہ وہ فرمائیے گا کہ جو طرز استعمال کیا جا رہا ہے، جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے وہ کشمیریوں کو کرب کرنے کے لیے یوز کرتے تھے، اب وہی سیم کالے قوانین، کالے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کسانوں کو کرب کرنے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی۔ دیکھیں، وہ جو الزامات بھی ان پہ لگا رہے ہیں نا، اب یہ ہے کہ یہ خالصتان موومنٹ ہے، یہ سکھ جسٹس فار پیس کی موومنٹ ہے، اور اب اسی پہ سوشل میڈیا پہ واویلا کیا جاتا ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ بند کرنا، پھر ان کی آواز کو دبانا، یہ دراصل دنیا کے سامنے ایک وہ غلط تصویر پیش کر رہا ہے، لیکن دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا، بین الاقوامی سطح پہ اس چیز کا جو ہے نا شدید ایمنسٹی تحفظات کا، انٹرنیشنل نے اس کو یہ کہا ہے کہ بروٹل یوز آف فورس بائی ہریانہ پولیس۔ تو بالکل جہاں پر ہوئی ہے، مطلب تشدد ہوا ان پہ، جہاں پر مارا بھی گیا ہے، ٹائر گیس چلائے گئے، ان پہ تشدد ہوا ہے، یہ تو ظاہر ہے ظالمانہ ہی ہتھ کنڈے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس کو ایک غلط رنگت دے رہا ہے۔ تو وہی الیکشن کارڈ بھی یہ کھیلا جا رہا ہے، جہاں عنقریب الیکشن ہے، تو وہیں چونکہ پنجاب میں اس کی کوئی اپنا دسترس نہیں ہے، بیس نہیں ہے، تو اب وہ اس کارڈ کو کھیل کے سکھوں کو دبانا چاہتا ہے اور کم قیمت میں وہاں چیزیں لے کر ہندوستان کے شہریوں کو دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس سے جو کارپوریٹ کمپنیاں یا جو صنعت کار ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ چونکہ کسان مخالف ایک بل ہے، اس کو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس پہ اجادہ داری جو ہے نا وہ کنٹریکٹ فارمنگ کی ہوگی، وہ ان صنعت کاروں کی ہوگی جو بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھی ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں منڈیوں تک رسائی دی جائے، بروکر کے ذریعے وہ اپنی چیزیں جو ہے نا وہ فروخت کریں، اس سے وہ دور رکھنا میرے خیال میں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ یہ جس طرح انہوں نے صاحب نے بات کی ہے نا، وہ ہر باز مار رہے ہیں ان کو، مطلب فورس کو جس طریقے سے بروٹلی انہوں نے ہمارے کشمیریوں کے لیے استعمال کیا، ایگزیکٹلی وہی حربے وہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں کے اوپر لے کے چل رہی ہے۔ وائی؟ بیکاز وہ اس کسی صورت کے اندر بھی یہ جو اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈ وکٹری از گوئنگ ٹو بی فار دی بی جے پی، اس کے اندر بیچ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ نہیں برداشت کرنا چاہتے۔ آپ سو مچ آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم کسی کے ساتھ مذاکرات تو کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ امیجن کریں کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، جمہوری ملک ہیں، پوری دنیا کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور اپنے لوگوں سے ان کے جائز مطالبات ہیں، کوئی غلط مطالبات بھی نہیں، بٹ دے آر ناٹ پریپیئرڈ کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات یہاں پہ اڈانیز اور امبانی ہوتے تو کیا پھر ان کے ساتھ بھی ایسے پھر تو ساتھ بیٹھ جاتے نا ان کے ساتھ، پھر تو جیسے بیٹھتے ہیں بالکل ایسے ہی۔ اور میرا خیال ہے یہ سارا معاملہ شروع بھی امبانی کی اس خواہش سے ہوا تھا کہ میں نے کارپوریٹ فارمنگ کرنی ہے، تو یہ زمین ان کی لے کے مجھے دے دیں۔ جی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، اور اس کے لیے تو کسان کسی صورت بھی ایگری کرنے پہ ایک لحاظ سے تیار نہیں ہے۔ اس گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹف ٹسل، اور یہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ کسانوں کو دبا سکے۔ کلمنیٹ کہاں پہ کرے گی آپ کے خیال؟ آئی تھنک دے ہیو ٹو اوکے، جس کو کہتے ہیں ان کی جو مطالبات ہیں ان کو ہر حال میں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ دیر از نو شارٹ کٹ۔ کسان تو تیار ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری جانیں لینی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب آئے تھے 2020
21 میں تب بھی کسانوں نے جانے دی تھی, اور ابھی بھی تو دیکھیں نا ایک ہلاکت تو ایک لحاظ سے ہو چکی ہے, تو وہ سینٹیمنٹس آر گوئنگ ٹو بی ٹوٹلی ڈفرنٹ. یعنی وہ تو اپنے آپ کو رائٹیس فیل کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں نت نئے طریقے جو ہیں وہ دریافت کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کشمیریوں کو کرب کیا جائے. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے, کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں سے ان کی جو جدی پشتی زمینیں ہیں وہ فریڈم سٹرگل کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان سے لی جا رہی ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ان کے گھر جو ہیں وہ مسمار کیے جا رہے ہیں. یہ تمام حربے جو ہیں پچھلے کچھ عرصے میں تیزی پکڑتے جا رہے ہیں. جب سے آرٹیکل 370-35A کا خاتمہ ہوا ہے, یعنی جلدی ہے, بہت جلدی ہے ہندوستانیوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بسانے کی, بہت جلدی ہے ان ریٹائرڈ فوجیوں کی کالونیز بنانے کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. اس پر ذرا بات کریں گے کہ کتنا ایک ویشیس ڈیزائن ہے جو فالو کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ مزید 6 لوگوں کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کیا گیا ہے, جس میں 4 نام آپ کو بتا دیتے ہیں. بشیر احمد بھٹ, مراج الدین شاہ, فیاض احمد شاہ اور سیف الدین شاہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پراپرٹیز کو اٹیچ کر دیا گیا ہے. اور کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ان چاروں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز کامن ہے, یہ چاروں کشمیری ہیں. ان چاروں میں ایک چیز دیکھیں تو کامن ہے, یہ چاروں مسلمان ہیں. ان چاروں میں ایک چیز دیکھیں تو کامن ہے, یہ چاروں استبدادیت کے آگے وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. اس پر ذرا بات کر لیں گے. اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی حربہ ہے کشمیر میں جو استعمال نہ کیا گیا؟ دیکھیں یہ ہر طرح کا حربہ آزما رہے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا, ان کو 80 لاکھ لوگ ہیں اور جس طریقے سے اس کو انہوں نے بالکل ایک جیل کے اندر مقید کر دیا. جو ظلم و ستم ہم ڈسکس بھی کرتے رہے. آپ سوچیں یہ مسجدوں کے اندر ہمارے کشمیری بیٹوں کو, بھائیوں کو لے جا کے ان کو مارتے رہے اور سپیکر آن کر کے تاکہ لوگ سنیں اور ان کے اوپر ان کی دھاک بیٹھ جائے. اب اس سے بھی آگے وہ چلے گئے, 35A کا اور 370 آرٹیکل کی بات کی, اس کو انہوں نے ریووک کر دیا. اور پھر ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بسا رہے ہیں بلکہ جس کو کہتے ہیں ڈیموگرافی کو ٹوٹلی کئی سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں. اب وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریلی اس کے اوپر ماؤنٹ ہوئے ہیں اور اس کو ڈیموگرافی کا جو اوور آل پرسنٹیج ہے اس کو چینج کرے جا رہے ہیں ان فیور آف ہندو انڈینز کی. آپ بات کرتے ہیں پہلے تو ایکڑوں میں بات ہوتی تھی اسد صاحب, اب بات کنالوں میں آ گئی ہے. یس, کسی کی 1 کنال زمین اٹیچ ہوئی ہے, کسی کی 2 کنال زمین ہوئی ہے, کسی کی 2.5 کنال ہوئی ہے, کسی کی کنال ہوئی ہے. تو یہاں تک معاملہ آ دیکھیے اس کی وجہ ہے نا اتنا پرسنل یہ ہمارے جو کشمیری وہاں پر بھائی بہن موجود ہیں ان کی ول کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, بائی فورس ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اٹس ناٹ اونلی کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں کنفسکیٹ کر لی ہے, مطلب یہ اتنے ظالم خونی درندے ہیں کہ ان گھروں کو انہوں نے مسمار کرنا شروع کر دیا ہے. آپ سوچئے نا سری نگر کے اندر آل پارٹیز حریت کانفرنس کا دفتر ہے, وہ اس کو انہوں نے کنفسکیٹ کیا ہوا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں خالی کرتے. آپ امیجن کریں یہ کس لیول پہ, اور یہ ہے وہ فاشسٹ رجیم. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ اونلی کہ پی ٹی وی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ پوری دنیا میں آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. پوری دنیا کی آپ نے بات کی ہے. میں امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کیا یہ مظالم نہیں دیکھ رہی, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک کنفلکٹ زون کے اندر جو کچھ ظلم وہاں پہ ڈھایا جا رہا ہے اسے اب ایڈریس کیا جائے؟ اور یقیناً کنسیڈریشن تو ہے, اکنامک کنسیڈریشن ہے, باقی کنسیڈریشنز ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اب ان کی پراپرٹیز جو ہیں اب ان کو بھی کنفسکیٹ کر کے انہیں بالکل راستے میں روڈ پہ لے آئے ہیں؟ اچھا صاحب اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی ماڈل فالو کر رہے ہیں. جس طرح اسرائیلی فلسطینیوں کو زدوکوب کر کے ان کے گھروں کو جلا کے وہ ان کو بالکل ریزنگ اٹ ٹو گراؤنڈ تاکہ وہاں پہ وہ اپنی پراپرٹیز بنا سکے, اور اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں ساتھ ساتھ ادھر اپنے گھر بنا کے آکوپائی کر رہے ہیں. یہ وہی ماڈل جو کہ پہلے اس حد تک نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھروں کو بھی تباہ کرنے, ظلم بہت کر رہے تھے لیکن اب جو ہے ان کی پراپرٹیز چھیننا. آپ دیکھیے آرٹیکل 370 کے مطابق کوئی باہر سے ادھر آ کے زمین نہیں لے سکتا تھا. جی, یہ صرف زمین نہیں لے رہے, یہ قبضہ کر رہے ہیں, یہ خرید رہے نہیں ہیں. 35A جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس حوالے سے تھا. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. تو اس کو یہ جو ہے نا اب اس حد تک دیدہ دلیری کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ادھر آکوپیشن کر رہے ہیں,
اور میرا نہیں خیال زیادہ فرق ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جو اب مودی حکومت جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا لون صاحب، کشمیریز مقصد تو یہ ہے نا کہ کشمیریز کی ول توڑی جائے، کیا آرٹیکل 370 35 اے کے خاتمے کے بعد بالخصوص اور 75-76 سالوں سے بالعموم کشمیریوں کی ان تمام حربوں کے باوجود ول کو توڑا جا سکا ہے؟ دیکھیں کشمیریوں کا جو جذبہ حریت ہے نا وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہے، اگرچہ آج ہماری چوتھی جنریشن یہ فیس کر رہی ہے ظلم و ستم، یہ جو استعماری ہتھ کنڈے ہیں دراصل آبادیاتی تناسب کے ساتھ ساتھ کشمیری کو مفلوک الحال کرنا، انہیں ایسی ایک اندھیری گلی میں دھکیلنا، یہ مودی کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک جینیون ہے اور انڈیجنس موومنٹ ہے، اس میں ہمیں اسرائیلی طرز پہ گھروں سے بے دخل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے جہاں دیکھا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی ہے، آپ نے جس طرح سے کل صاحب نے بات کی ہے کہ حریت کے ہیڈ کوارٹر کو، سعید علی شاہ گیلانی کی پراپرٹی کو، آسیہ اندرابی کی پراپرٹی جماعت اسلامی کی پراپرٹیز کو، 300 سے زائد پراپرٹیز کو، وہیں جہاں لیڈرشپ قربانیاں دے رہی ہیں، عام لوگ بھی اس میں قربانیاں دے رہے ہیں، اور آج بھی جہاں لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کی جاتی ہے، دراصل مودی ہمیں تحریک آزادی سے دستبردار کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ڈریں، یہ خوفزدہ ہو جائیں، یہ میرے سامنے جھکیں، وہ کسی بھی صورت بھی نہیں، کسی بھی صورت نہیں ہے۔ دیکھیں کشمیری کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے ہر گھر متاثر ہے، وہاں پر جس طرح سے بھی آپ ریپ کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، مارتے ہو لوگوں کو، پیلٹ چلاتے ہو، گرفتار کرتے ہو، تشدد کرتے ہو، اپائش کرتے ہو، ہر گھر کی ایک ایک الگ کہانی ہے۔ تو لہٰذا مودی ان ہتھ کنڈوں سے نہ ہمیں مروب کر سکتا ہے اور نہ تحریک آزادی سے دور کر سکتا ہے۔ اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے ایک یوتھ جو ہے، ایک چھوٹا بچہ جو بھی ٹین ایج میں ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا جو تھوڑا پریکٹیکل لائف کے قریب ہے، یہ جب سب کچھ دیکھتا ہے کہ اس کے پڑوس میں آ کے ایک شخص کے مکان کو مسمار کر دیا گیا یا اس پہ قبضہ کر لیا گیا، اس کی زرعی زمین کو اٹیچ کر دیا گیا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہندوستان کے لیے نفرت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ینگ جنریشن ہے اور اس سے کی بھی جو پہلی جنریشنز ہے نا، میرا خیال ہے انڈیا نے سوائے نفرت کے بیج بونے کے ان کے دلوں کے اندر، ان پہ ظلم کرنے کے، اور ایک جو فاشسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے انہوں نے جو حربے اختیار کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے ایون اسرائیل کو آوٹ سے شاید پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ چاہے برہان مظفر وانی کی بات کرتے ہیں یا ہمارے دوسرے شہداء کی بات کرتے ہیں، ینگسٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آئی وڈ سے کہ جس کو میں نارملی کہتا ہوں، انہوں نے نیو دہلی کی طرف سے پیٹھ موڑ لی ہے، دے آر ناٹ لوکنگ بیک، نو دے ہیو ٹو موو فارورڈ۔ اور یہ جو جد و جہد آزادی ہے اے پی ایچ سی کی، کشمیریوں کی، یہ کسی صورت رک نہیں سکتی، ان کو ان کے جو پایا استقلال ہے اس کے اندر لغزش نہیں آ سکتی۔ یہ جو دیکھیں نا، وہ ظلم آپ نے پچھلے کئی سالوں سے اسپیشلی ان بڑے ہوئے دیکھا 35 اور 370 کے بعد، تو آپ یہ دیکھ لیں ہر جگہ کے اوپر کشمیریوں کو آپ نے دیکھا وہ اسی طریقے سے مضبوطی سے جمے کھڑے ہیں، اینڈ دے ہیو اونلی ون ڈیسیژن کہ ہم یہ جو انڈین انلیگل آکوپیشن ہے کشمیر کی، یہ ہمیں کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ان کا نعرہ ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی۔ نائلہ چوہان صاحبہ ٹورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائیے گا، اس طرح کے حربے استعمال کر کے کیا آباد کر پائیں گے اپنے ان لوگوں کو جن کے لیے انہوں نے ملینز کی تعداد میں ڈومیسائل ایشو کیے ہیں؟ I don't think so۔ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک بڑا خاص علاقہ ہے، اس میں یہ ہندو کبھی بھی وہ نہیں کر سکیں گے جو ان کا ایجنڈا ہے، یہ یہاں نہیں رہ سکیں گے، یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اور کشمیریوں کی جو ریزیلینس ہے، کشمیری بیسیکلی بہت پیس لونگ اور سافٹ اور سویلائزڈ لوگ ہیں، وہ اس طرح سے وائلنس نہیں کرتے، لیکن اپنی زمین کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آئی ایم کانفیڈنٹ یہ ناکام ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے آج کے پروگرام میں پیش کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔